بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 16 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کے بعد یہ ایشو کھڑا ہوا، اس کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے ہیں، سعودی عرب گئے تھے۔ کوالالمپور سمٹ گروپ آف 7 بننے جا رہا تھا مسلم ممالک کا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ امریکن آئے تھے، ڈیلیگیشن آیا تھا لنزے گرہم کے قیادت میں، وہ کیا لینے آیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے، آرمی چیف سے ملاقات کر کے واپس چلا گیا۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشنز، ویڈیوز، اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے تو آرمی چیف سے متعلق فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اب کیا ہونا ہے اس کا بڑا انحصار ہے ہمارے سیاسی منظرنامے پہ۔ آرمی چیف کے بارے میں جو قانون تھا وہ یہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سب موٹی چیز تھوڑی سی بتا دوں آپ کو۔ یہ 43 پیجز کا ڈیٹیل ججمنٹ جاری ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے یہ، اور باقی جج صاحبان، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اینڈ جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا ہے، اس میں انہوں نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے، اصل جو چیز ہے وہ۔ اور اس ججمنٹ کا اختتام جو ہوا ہے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ایڈیشنل نوٹ سے، آخر میں انہوں نے ایک چیف جسٹس ہیں ایڈورڈ، برٹش چیف جسٹس ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے ایک کیا تھا، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ورڈ بولا تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ سو ایور ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو، یعنی آپ جتنے ہی سادہ زبان میں آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن قانون آپ سے بڑا ہے۔ قانون کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے، اور رول آف لا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ پھر چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹا ہو اس کو بھی قانون کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور کوئی بڑا ہو اس کو بھی قانون کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور اصل قانون ہی سب سے بالا تر ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے۔ تو جناب، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جناب کہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں، تھوڑا سا آج آپ کو بوریت ہوگی، لیکن بور نہیں ہونا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہونا کیا ہے۔ یہ جناب صفحہ نمبر 40 پہ پیراگراف نمبر 3 ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 243 کی کلاس 3 کا لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب کوئی بھی کیا کہنا چاہیے، روایات پہ کام نہیں چلتا، بلکہ آرمی چیف ایک اہم پوسٹ ہے، اور اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک بات بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کہ یہ پیراگراف 6 ہے پیج 40 پہ۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دا ریگولیشن 255 آف دا آرمی ریگولیشنز رولز ان اٹس اوریجنل ایز ویل ایز امینڈڈ فارم does not confer authority on the federal government to grant extension of another full tenure to a general. This regulation provides for only a temporary arrangement for a short term if the exigencies of service so requires in the public interest.
سپریم کورٹ نے جناب ایک چیپٹر مکمل طور پہ بند کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کو ایک اور ٹینیور گرانٹ کریں، ایک اور ٹینیور کے لیے آرمی چیف بنائیں، جبکہ پہلا ٹینیور وہ مکمل کر چکے ہوں۔ یہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ایسا کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر یہ لیجسلیشن نہیں ہوتی، آئین کا 243 آئین کا 243 اور آرمی ایکٹ، آرمی ریگولیشنز، ان میں اگر ترمیم نہیں ہوتی اور اس میں آرمی چیف کا تقرر، آرمی چیف کا ریٹائرمنٹ کب ہونا ہے جنرل نے، اور یعنی کہ 4 اسٹار جنرل نے ریٹائر کب ہونا ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں، آرمی چیف ہی نہیں آئیں گے، جنرل سے مراد ایئر چیف بھی آئیں گے، نیوی کے چیف بھی آئیں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی آئیں گے، اور آرمی چیف بھی آئیں گے۔ جب بھی جنرل 4 اسٹار پہ پروموٹ ہوگا ایز جنرل، لیفٹیننٹ جنرل جب 4 اسٹار میں پروموٹ ہوتے ہیں ایز جنرل، تو ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ کیا ہوگی، اس کے بارے میں قانون سازی کریں، ان کا ٹینیور کتنا ہوگا اس کے بارے میں قانون سازی کریں، اور کوئی ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی اس کے بارے میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے آج واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مزید 1 سال ایک ٹینیور نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ آئین کا آرٹیکل 243 اس کا سکوپ واضح کرے، لیجسلیشن کرے، پلس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور اس بارے میں قانون سازی کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اختیار ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ 6 ماہ کے اندر کامیاب نہ ہوئی امینڈمنٹ کرنے میں، قانون سازی کرنے میں، تو ایسی صورت میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 6 ماہ کے بعد از خود ریٹائر تصور ہوں گے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے جناب پیج 41 ہے، Therefore the current appointment of General Qamar Javed Bajwa as Army Chief shall be subject to the set legislation and shall continue for a period of 6 months from today. Whereafter the new legislation shall determine his tenure and other terms and conditions of service. آگے جناب the tenure of the constitutional post of Army Chief could not be left totally unregulated and to continue forever. This would be inconceivable and amount to a constitutional absurdity. Therefore, in case of such failure of the federal government, the institutional practice of retirement of a general on completion of the tenure of 3 years as pleaded by the Attorney General and borne out from the record shall stand enforced to regulate the tenure of General Bajwa and consequently his tenure of Army Chief from the date of his promotion to the rank of General and appointment as Chief of Army Staff 29/11/2016۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پیرے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لیجسلیشن ہوگی، جو آرمی چیف کا ٹینیور متعین کیا جائے گا، تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے بھی وہ ٹینیور کاؤنٹ ہوگا ان کی پروموشن سے، یعنی کہ 29/11/2016، آج سے 3 سال اور 1 مہینہ پہلے جب ان کی پروموشن ہوئی تھی تو وہاں سے وہ کاؤنٹ ہوگا ان کا ٹینیور۔ فار ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ آرمی چیف کا ٹینیور 4 سال متعین کرتی ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس کا فائدہ 1 سال کا ہوگا، وہ مزید 1 سال آرمی چیف رہ سکیں گے۔ اور اگر پارلیمنٹ کرتی ہے 3 سال تو ایسی صورت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پارلیمنٹ کرتی ہے فار ایگزامپل 5 سال تو جنرل باجوہ صاحب کو 2 سال مزید مل جائیں گے۔
اور اگر 3 سال کرتی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایکسٹینشن کا قانون سازی میں ایکسٹینشن کا بھی کلاس ڈالنی پڑے گی کہ وزیر اعظم کب کسی جنرل کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کی ملازمت میں کیا توسیع کر سکتے ہیں، کریں گے تو کتنی کریں گے. یہ ساری چیزیں لیجسلیشن سے جڑی ہوئی ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بطور آرمی چیف جاری رہنا 100% لیجسلیشن پہ ہے، قانون سازی پہ ہے. قانون سازی ہوگی، قانون منظور ہوگا، وہ جس نوعیت کا ہوگا اس کا فائدہ یا نقصان موجودہ آرمی چیف کو ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر لیجسلیشن نہیں ہوتی تو پھر وہی جو روایت چلی آ رہی ہے 3 سال کی، وہ 3 سال ہی کنسیڈر کی جائے گی، اور جنرل صاحب جو ہیں باجوہ صاحب وہ 6 ماہ کے بعد از خود ریٹائر ہو جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو آج کے تفصیلی فیصلے کے بعد جاری کی گئی ہے، تفصیلی فیصلے میں لکھی گئی ہے، اور اب وہ ڈاؤٹس ختم ہو گئے ہیں. اب اگلا مرحلہ آتا ہے آئینی ترمیم، اور آئینی ترمیم ہوگی یا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت قانون سازی ہوگی. یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن فی الوقت گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس کے خلاف ریویو فائل کیا جائے. اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خبریں پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس پہ ریویو فائل ہوگا. تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے انتہائی وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ 20 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لہٰذا وہ جج یہ ججمنٹ لکھے. اگر ریویو فائل ہوتی ہے تو وہ بینچ میں موجود ہوں وہ جج، کیونکہ ریویو کا اصول یہ ہے کہ جب آپ ریویو فائل کرتے ہیں تو آتھر جج کا ہونا ضروری ہے، اور ان تمام ججز کا ہونا ضروری ہے اگر وہ دستیاب ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے. لہذا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 20 تاریخ کو. دوبارہ جب فیصلہ آئے گا تو وہ ایک اور جج اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو وہ سنیں گے. ریویو کا سکوپ بہت کم ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں بتانا پڑے گا، یہ جو 43 پیج کا فیصلہ آیا ہے اس میں کہ جی فلاں آئینی اور قانونی سکم ہے جو رہ گیا ہے، تو یا کوئی اس ججمنٹ میں کوئی ایسی غلطی ہے ایکچولی کوئی اس کو درست کرنا ضروری ہے جو سپریم کورٹ سے رہ گئی ہے بیان کرنا، تو یہ ہے. ادروائز ریویو کا سکوپ بھی وہی ہوتا ہے. لہٰذا ان شارٹ یہ کہ تفصیلی فیصلے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب صرف اسی صورت میں کنٹینیو کر سکیں گے اگر لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے اور قانون سازی فیوریبل ہو. اور اگر قانون سازی نہیں ہوتی تو ان کا پیریڈ 3 سال کا کنسیڈر کیا جائے گا جو وہ گزار چکے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد آٹومیٹکلی مئی میں سال 2020 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI تمام جماعتوں کی قد کاٹھ میں اچانک اضافہ ہو جائے گا، اور یہ سیاسی جماعتیں اب بارگیننگ کریں گی. تو کیا کیا دینا پڑے گا، کس کس کو کتنا دینا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لہٰذا آنے والے جو دن ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کہہ لیں آپ، وہ کافی فیصلہ کن ہوں گے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے.